آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ اگر مجھے کوئی دعوت دے دے گا بکری کے جو بکری کا حصہ ہوتا ہے معمولی سا اس کے کھر یا اس کے پائے تو میں اس کو قبول کر دوں. یا قرآن الغمیم عرب کے اندر ایک جگہ ہے جو کافی دور ہے، پر میں اگر مجھے وہاں تک بھی کوئی مسلمان دعوت دے دے گا تو میں قبول کر دوں گا. اور آپ علیہ السلام ہر آدمی کی دعوت کو قبول کر لیتے تھے. یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ مالدار ہے یہ غریب ہے، ہر ایک کی دعوت آپ قبول کر لیتے. اس دعوت پر بات ہوتی. دیکھیں، ایک تو دعوت کے آداب کیا. اگر کوئی دعوت دے تو اس میں اس پر ضروری نہیں کہنا چاہیے کہ آپ ضرور آ جاؤ. آپ اس کو کہیں دعوت میں آپ آ سکتے ہیں، آپ کے لیے سہولت ہے تو آپ آ جائیں. اچھا دعوت ہو گئی اور آپ جا رہے ہیں اس میں، ایک تو بغیر دعوت کے نہیں جانا چاہیے. دعوت کا انتظام کسی کے گھر میں بغیر دعوت کے انہوں نے کیا اور آپ بغیر دعوت کے چلے گئے. حدیث شریف میں ہے جو بغیر دعوت کے چلا جاتا ہے کسی کے انتظام میں، یعنی انہوں نے کسی اور کے لیے انتظام کیا اور آپ بغیر دعوت کے اس میں چلے گئے تو حدیث شریف میں کہ یہ آدمی چور بن کر داخل ہوا اور ڈاکو بن کر نکلا. چور بن کر داخل ہوا اور ڈاکو بن کر نکل گیا وہاں سے، تو بغیر اجازت کے نہیں. قرآن کریم میں بھی بات موجود ہے سورہ احزاب پارہ نمبر 22 کے اندر کہ جب تمہیں اجازت دی جائے دعوت دی جائے تو پھر داخل ہو جائے. دعوت کے لیے جب جائیں قرآن کریم میں یہ آداب بھی بیان کہ بغیر اجازت کے مت جاؤ، بغیر دعوت کے مت جاؤ، اور وقت سے بہت پہلے جا کر کے کھانے پکنے کا انتظار مت کرو. کیوں؟ اگر اس گھر والے نے دعوت کی بالفرض آپ کی اور آپ بہت پہلے چلے گئے تو آپ کے ساتھ مصروف ہو جائیں گے تو انتظام نہیں کر سکیں گے. انتظام کریں گے تو آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکیں گے تو گھر والا بیچارہ پریشان ہو جائے. اس لیے اس مناسب وقت کو دیکھ کر اس میں جانا چاہیے. کسی کے گھر میں گئے تو بغیر اجازت کے مت جاؤ، اچانک گھر میں مت داخل. اگرچہ دروازہ کھلا ہوا ہو پھر بھی اجازت لے لو. اجازت لینے کا کیا طریقہ؟ مختلف طریقے. آپ گھنٹی بجا دیں، آپ دروازہ کھٹکھٹا دیں، یا آپ وہاں کھڑے ہو کر ذرا کھان سے یا اپنا پیر زمین پر ماریں، یا آپ صاف کہہ دیں کہ میں آ چکا ہوں اندر آ جاؤں اجازت لے کر، بغیر اجازت کے. اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد پھر دیر تک بیٹھنا نہیں چاہیے، کیونکہ اب گھر والا اس کو سمیٹنے کے لیے مصروف ہوگا اور آپ دیر تک بیٹھیں گے تو آپ کی وجہ سے وہ مصروف ہو جائے. لیکن اس میں حالات کے حساب سے بات ہو سکتی ہے. کسی کے ساتھ آدمی کا تعلق کس قسم کا ہے اس کے حساب سے بات ہو سکتی ہے. یہ بات تو ہو گئی ختم. یہ دعوت کے آداب. دعوت کے اندر ایک تو تکلف زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بے تکلفی کا ماحول ہونا چاہیے. ایک دفعہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ نے فرمایا کہ میں عائشہ کو بھی آپ کی طرف سے دعوت ہے، عائشہ کو لاؤں. نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا عائشہ نہیں ہوگی میں بھی نہیں آؤں گا. اس نے کہا صرف آپ کو دعوت. 2-3 مرتبہ ہم نے حضرت عائشہ کو بھی. اس بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بے تکلفی کا ماحول تھا، یعنی اگر کوئی انکار کر دیتا تو اس سے ناراضگی نہیں ہوتی تھی. اب ہمارے ماحول میں شاید اس پر ناراضگی ہو جائے کہ مثلا دعوت ہو جائے، کوئی کہے کہ میں فلانے کو بھی لاؤں، وہ کہے نہیں تو یہ ناراض ہو جائے. اس طرح ناراضگی کی ضرورت. کھانا جب ہوتا ہے پھر میزبان نے کتنے آدمیوں کا انتظام کیا اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اگر اس نے آپ کی دعوت کی اور آپ اپنے ساتھ 10 آدمیوں کو لے گئے، یہ آداب کے خلاف. اس کی اجازت کے ساتھ سارا کام ہونا چاہیے. اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ کون سی دعوت قبول نہ کی جائے. دعوت قبول کرنا تو مسلمان کا حق ہے، لیکن اگر اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہو قبول کرنے میں تو آپ قبول نہ کریں. مثلا آپ بیمار ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں اور آپ بیمار ہیں نہیں جا سکتے، آپ نے عذر کر دیا کہ میں نہیں آ سکتا ہوں بیمار ہوں. یا اس آدمی کی کمائی حرام، اس نے آپ کی دعوت کی، آپ نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا ہوں. اگر آپ معذرت کر دیں گے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ کمائی بھی ٹھیک ہے، آپ بھی بیمار نہیں، لیکن جہاں آپ جائیں گے وہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی، وہاں کوئی معصیت کا ماحول بنے گا اور آپ کو معلوم نظر آئے گا تو آپ معذرت کر دیتے ہیں کہ میں نہیں آ سکتا ہوں. تو یہ آپ کو شرعاً کہنے کا حق ہے. یہ دعوت کے بارے میں بات.
کھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا دیا کرتے تھے. اگر کسی کے پاس مہمان بنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کھانے کے بعد آپ علیہ السلام اس میزبان کو یہ دعا دیا کرتے تھے: اکلت طعامکم الابرار، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں، وافطر عندکم الصائمون، اور روزہ دار تمہارے پاس افطار کریں، وصلت علیکم الملائکہ، ملائکہ تمہارے لیے رحمت کی دعا کریں، وذکرکم اللہ فی من عندہ، اور اللہ جل جلالہ اپنی مجلس میں آسمانوں پر تیرا تذکرہ کرے. یہ بات آ گئی. نمبر 4، مسلمان کا حق یہ ہے کہ اگر وہ چھینکے تو اس کو جواب دیا جائے. اب چھینک میں کیا کہنا چاہیے اس کو دیکھیں. ایک تو ہے چھینک اور اس کے جواب میں الفاظ، اور نمبر 2 بات کس کو جواب میں دیا جائے. دیکھیں چھینک کے الفاظ یہ ہیں. اگر کسی آدمی کو چھینک آئے تو اس کو کہنا چاہیے الحمدللہ، اور اس کے جواب میں دوسرے کو کہنا چاہیے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے. پھر یہ چھینکنے والا اس کو جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ ہدایت دے تم کو اور تمہاری حالت اچھی کرے. بال بمانا حال، بال دل کو بھی کہتے ہیں، تمہارا دل اللہ اچھا کرے. یہ ہو گئی چھینک. اب چھینک کس کو جواب میں دیا جائے؟ چھینک کا جواب نہ دیا جائے. ایک آدمی نے چھینک ماری، اس نے الحمدللہ نہیں کہا، تو آپ علیہ السلام کے سامنے 2 آدمی نے چھینک ماری. ایک نے الحمدللہ کہا تو آپ نے اس کو جواب دیا رحمک اللہ. ایک نے الحمدللہ نہیں کہا تو آپ نے بھی اس کو کچھ نہیں کہا. تو چھینکنے والا اگر خود الحمدللہ نہ کہے تو پھر ہم پر کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کو رحمک اللہ کہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر چھینکنے والا 2 مرتبہ سے زیادہ چھینکے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 30 مرتبہ چھینکا، اس کا مطلب اس کو زکام ہے. مسکوم آدمی کو یہ جواب نہیں دیا جائے. آپ علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی نے اس طرح چھینک ماری 1 مرتبہ 2 مرتبہ اور پھر 30 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کو زکام ہے. اب اس کا حق نہیں بنتا کہ اس کو بار بار یرحمک اللہ کہا جائے. 2 مرتبہ تک وہ چھینکے تو اس کو جواب دیا جائے. یہ بات ختم. جنازے میں شرکت، حضرات اس میں ہر ایک بات ہے اپنی جگہ، تفصیلی میں مختصراً بیان کر رہا ہوں. مسلمان کا حق یہ بنتا ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے. دیکھیں ایک تو ہے نماز جنازے میں شرکت، یہ حق بنتا ہے. نماز جنازے میں شرکت تو ہے فرض کفایہ، یعنی مسلمانوں میں کچھ لوگ بھی شریک ہو جائیں گے تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا. لیکن جو وہاں پر حاضر ہیں تو ان پر تو فرض عین ہو جائے. وہاں پر حاضر ہیں ان سب کو شریک ہونا چاہیے. پھر یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے مسجد میں اعلان ہو جاتا ہے اور وہاں جنازہ ہو رہا ہے، کوئی اپنا نفل پڑھ رہا ہے، کوئی جنازے میں پھر سب کو شرکت کرنی چاہیے. یہ حق بنتا ہے. نماز جنازے میں دیر بھی نہ کی جائے، وہ تو جنازے کے اپنے مسائل ہیں، اس پر تفصیلی انشاءاللہ بات ہو جائے گی کسی موقع پر. جنازے میں شرکت کے بعد اس کی تدفین تک اگر شرکت کی جائے تو اس کا بہت بڑا اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہو جائے، نماز جنازہ پڑھ کر واپس ہو جائے تو 1 قیرات اجر لے کر واپس ہوتا ہے. 1 قیرات. اور فرمایا 1 قیرات اجر کتنا ہے؟ جیسے احد پہاڑ کے برابر. احد پہاڑ آپ لوگوں نے دیکھا مدینہ منورہ کے اندر پہاڑ ہے جو چند کلومیٹر پر ہے، لمبا پہاڑ ہے، بہت اونچائی میں بھی ہے اور اس طرح میں بھی کافی. تو اتنا اجر جنازے میں شرکت پر ملتا ہے. اور فرمایا کہ جو جنازے کے بعد اس کے دفن میں بھی شریک ہو جائے، قبرستان چلا جائے تو وہ 2 قیرات اجر لے کر واپس ہوتا ہے. اس کے بعد بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی مسلمان کے ہاں انتقال ہو جائے تو میت کے تو جنازے میں شرکت کی جائے، لیکن جو اس کے زندہ وارث رہ گئے ان کو تعزیت کی جائے. تعزیت کا مطلب ہوتا ہے تسلی کے الفاظ کہنا. اب وہ الفاظ بھی آپ علیہ السلام نے بتا دیے کہ جس گھر میں انتقال ہو جائے اور آپ ان میت کے گھر والوں کو تسلی کے الفاظ کہیں تو کیا کہیں گے. وہ الفاظ دیکھیں. آپ علیہ السلام یہ الفاظ فرماتے تھے: عظم اللہ اجرک، اللہ آپ کا اجر بڑا عظیم اجر آپ کو دے دے. وَأَحْسَنَ عَزَاكَ، اور آپ کا حوصلہ اللہ اچھا کرے.
وغفر لمیتک، اور آپ کے میت کی اللہ مغفرت فرمائے۔ اور آپ یہ فرماتے تھے ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، جو کچھ لیا وہ بھی اللہ کا اور جو دیا وہ بھی اللہ کا، اور ہر چیز اللہ کے پاس ایک وقت مقرر کی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا انتقال، اور آپ علیہ السلام نے ان کو ایک عجیب خط لکھا۔ وہ خط اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں موجود ہے۔ آپ نے ان کو خط لکھا، فرمایا کہ معاذ تمہارے بیٹے کی وفات انتقال کی ہم کو اطلاع ملی، آپ کو بڑا صدمہ پہنچا، آپ اس پر صبر کرو اور کوئی ایسی جزع فضب بے صبری کر کے اپنے اجر کو ضائع مت کرو۔ تمہاری اس بے صبری سے جزع فضب سے کچھ ہوگا تو نہیں، جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، اب تمہاری اس بے صبری سے تمہارا بچہ کوئی واپس نہیں آ جائے گا، لیکن جو اجر تم کو ملے گا وہ اجر خراب ہو جائے گا، لہذا تم صبر کرو، حوصلہ رکھو۔ یہ آپ نے ان کو ایک خط لکھا۔ بہرحال یہ 5 حقوق کے حوالے سے مختصراً بات۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائے، پریشان لوگوں کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے، اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرمائے، اموات المسلمین کی اللہ مغفرت فرمائے، پوری امت کی حالت پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین۔